لجپال حسین دا کی پچھ نہیں، جدی جگ تو وکھری شان این ایمان اسوار نبی دے موڈھیاں دا ہے دردہ مان ترانے شیر جوانے جڑا بچڑے دے کے کمبیا نہ، جڑا بچڑے دے کے کمبیا نہ، جرت دا او سلطان شیر جوانے رکھی مشہدی لج رسالت دی پڑھ نیزے تے قرآن رب دی شان قیامت 50,000 سال کا دن سورج سوا نیزے کے موافق، اور یہ زمین پنگھلے ہوئے تانبے کی طرح، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، شفا شریف القول البدی، تو کیا کرے؟ فرمایا میری ذات پہ درود پڑھا کر، میری ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں سے اسے نجات دے دے گا۔ تو فرمایا فاذکرونی، اے میرے بندے، اے میرے محبوب کے امتی، اے میرے محبوب کے غلام، میرا ذکر کیا کر، میرے نام کی ضربیں لگایا کر، میری معرفت حاصل کیا کر، میری شان کے فریرے بلند کیا کر، میری تعریف کیا کر۔ رب فرماتا ہے اور میرے نعرے مارے کر، میری زبان، اپنی زبان کو میرے ذکر سے معطر کیا کر۔ اذکرکم، فرمایا تیرے نام کا چرچا کر دوں گا، تیرے نام کو بلند کر دوں گا۔ جس طرح میں شان والا ہوں نا، جب تو میری شان بیان کرے گا میں لوگوں سے تیری شان بیان کرواؤں گا۔ اور فرمایا یہ عارضی زندگی تو اگر میرے ذکر و فکر میں گزار دے گا تو میں اخروی زندگی میں تجھے کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اللہ کیا اور جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کی عبادت کی، جن کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہوا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوا، اور انہوں نے زندگیاں اللہ کی رضا، اللہ کے مصطفیٰ، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزار دیں، تو بڑے بڑے زمینداروں کی زمینیں ختم ہو گئیں، بڑے بڑے مالداروں کے مال ختم ہو گئے، کارخانہ داروں کے کارخانے ختم ہو گئے، وزیر، مشیر، امیر، بادشاہوں کی شہنشاہتیں ختم ہو گئیں، ان کے نام مٹ گئے، پر جنہوں نے اللہ اللہ کیا تھا اللہ کریم نے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی، تو میرا ذکر کر، میں تیرے نام کا چرچا کروں گا۔ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، امام عالی مقام نے رب کا ذکر کیا۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام نے اللہ کے رضا کے لیے اپنی جان، اپنے ساتھیوں کی جانیں قربان کر دی، لیکن دین پہ سودا بازی نہ کی، ایمان پہ سودا بازی نہ کی۔ اور امام عالی مقام نے 22,000 لشکر کے سامنے اپنا سر یزید پلید کے سامنے نہ جھکایا۔ اس وقت بھی 22,000 لوگوں کے سامنے سر جھک رہا تھا تو اپنے رب کے سامنے فاذکرونی سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت بھی ذکر خدا کر رہا تھا۔ تو بظاہر انہیں فتح ہوئی، لیکن یہ فتح عارضی تھی۔ بظاہر انہوں نے خوشیاں منائیں، لیکن یہ خوشیاں عارضی تھی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اگر اسے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، کہ مٹانے والے مٹ گئے، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن جس کو زندہ رکھنا تھا نا خدا نے، فرمایا فاذکرونی، تو مجھے یاد کر، میں تیری یادیں قیامت تک لوگ تجھے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ 1400 سال بیت گئے، اب نہ یزید کا کوئی نام لیتا ہے،
نہ اس کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اس کی دعا مانگنے والا کوئی نہیں۔ پر جس حسین نے اس وقت اپنی جان قربان کر دی تھی اور وہ سمجھے تھے کہ ہم نے امام علی مقام کا نام مٹا دیا، پر امام علی مقام نے بتا دیا، وقار و عزم سے جینا سکھا دیا تو نے، اجل کے جام کو امرت بنا دیا تو، وقار و عزم سے جینا سکھا دیا تو نے، اجل کے جام کو امرت بنا دیا تو نے۔ یزید کون تھا، کیا تھا، میری بلا جانے، وہ ایک حرف غلط تھا، مٹھا دیا تو نے۔ بظاہر مٹے حسین، لیکن رب نے فرمایا میں زندہ کر دیتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے چرچے بلند کر دیتا ہوں۔ آج 1400 سال بعد حسین زندہ ہے، سلام اللہ علیہ، ہمارے دلوں میں زندہ، ہمارے گھروں میں زندہ، مسجدوں میں زندہ، خطیبوں کے خطبوں میں زندہ، تلاوت کرنے والوں کی تلاوت میں زندہ، محدثین کی احادیثوں میں زندہ، علماء کے خطابات میں زندہ، مقرر کے بیان میں زندہ۔ اور حسین کو ایسی زندگی سلام اللہ علیہ کو رب نے عطا فرمائی، کیا پاکستان، کیا ایران، کیا روس و لندن، انگریزوں کے وطن میں بھی حسین زندہ ہے، مسلمانوں کے وطن میں بھی حسین زندہ ہے۔ اور یہی بات تھی، رب فرماتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں زندگی، ابدی زندگی عطا کروں، فاذکرونی اذکرکم، کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا، اور کتنا چرچا، فرمایا خدائی دا مان، نبوت دے دل دا چین حسین، خدائی دا مان، نبوت دے دل دا چین حسین، علی دا چاندر تے زہرا دا نور عین حسین۔ ذرا زمانے کو کربل دی رمز سمجھن ڈے ہو، زمانہ آپ کریں دا راسی حسین حسین۔